وہ معاذ شاہ کے خوبصورت آرائش والے کمرے میں ساکت بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو جیسے اس کی زندگی پر قیامت گزر گئی تھی۔ رومیسا نے مہرون رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس پر لال دوپٹہ اسے اڑا دیا گیا تھا۔ اسے زبردستی معاذ شاہ کی دلہن بنا دیا گیا تھا۔ معاذ شاہ کے کمرے میں پہنچانے کے بعد جیسے اسے یکدم ہوش آیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو یہ کبھی بھی نہیں چاہا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر پھینک دیا تھا۔ جیولری زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے ابو؟ وہ تھک ہار کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو پڑی تھی۔ کاجل بہہ کر گالوں پر پھیل چکا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے اپنا یہ اجڑا ہوا اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر بے دردی سے اپنے گال رگڑے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور معاذ شاہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے سامنے کھڑی روتی ہوئی رومیسا کو دیکھا تھا، جس کی حالت ابتر تھی۔ بکھرے بال، آنکھوں میں لگا کاجل بہہ کر پھیل چکا تھا اور طور فرش پر بکھری جولری دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میری زندگی میں قیامت آ کر گزر گئی اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ میں شدید غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ معاذ شاہ کو انتہائی پرسکون دیکھ کر وہ پھٹ پڑی تھی۔ ریلیکس، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ دیکھو ہماری مجبوری۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام کر صوفے پر بٹھانے لگا تو رومیسا بپر گئی۔ خبردار ہاتھ مت لگائیے گا مجھے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ چند قدم دور ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہمارا رشتہ بن گیا اور تم ہو کہ چلاتی چلی جا رہی ہو۔ معاذ شاہ نے صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے سینے پر بازو لپیٹے اور غور سے رومیسا کے سراپے کو دیکھنے لگا۔ وہ بلا شب حسین تھی، بے حد حسین تھی، اور معاذ شاہ کی نگاہیں اس کے حسن پر جیسے جم سی گئی تھی۔ چلاؤں نہ تو اور کیا کروں؟ یہ شادی زبردستی ہوئی، اس میں میری رضامندی شامل نہیں تھی، نہ کبھی ہو سکے گی۔ یہ رشتہ میرے لیے صرف ایک بوجھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے قدرے فاصلے پر بیٹھ کر اسے انگلی اٹھا کر خبردار کر رہی تھی۔ یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ شادی ہم دونوں کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، لیکن اب ایک رشتہ بن چکا ہے تو اسے آزمانے میں کیا مذائقہ ہے؟ رومیسا نے تڑپ کر معاذ شاہ کی یہ بات سنی تھی اور اسے جیسے صدمہ سا ہوا تھا۔ آپ کے نزدیک یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری شادی ہماری مرضی کے خلاف ہو گئی ہے؟ وہ رو پڑی تھی۔ معاذ شاہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آنے لگا۔ خبردار، وہیں ٹھہر جائے، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس رشتے کو سرے سے مانتی نہیں ہوں، تو پھر قربت کا کیا مطلب ہے؟ معاذ کے بڑھتے قدم دیکھ کر وہ اپنی جگہ جیسے اچھل ہی پڑی تھی۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ معاذ نے رک کر اس کے خطرناک تیور دیکھے تھے اور پھر بے چارگی سے پوچھا تھا، تو پھر میری کیا غلطی ہے؟ میں زبردستی کی شادی کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہوں۔ میری زندگی کبھی آپ کے ساتھ سوچی ہی نہیں ہے۔ میرے خواب تھے، میرے خیال تھے، میرے جذبے تھے، لیکن آپ پر اپنے جذبے نہیں لٹا سکتی، نہ آپ کبھی میری زندگی میں شامل ہو سکتے ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہو، وہ گراتے ہوئے تیز لہجے میں کہتی تھی۔ معاذ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جو بھی ہے، جیسا بھی، اب ہمارا رشتہ ہے۔ میں تمہارے لیے اپنی اس گولڈن نائٹ کو کیوں خراب کروں؟ اس نے رومیسا سے کہا تو وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کام کر رہ گئی۔ اس نے اپنے قریب کھڑے معاذ کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کا زور دے کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ خبردار، اب دوبارہ یہ کوشش بھی کی تو ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس نے پاس رکھی فروٹ کی ٹوکری میں سے چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھی تھی۔ معاذ شاہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اوکے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن یہ حرکت مت کرو۔ ایک اور الزام میں برداشت نہیں کر سکتا، رکھ دو پلیز۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پیچھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ رومیسا نے روتے ہوئے چھری پھینکی تھی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ معاذ نے افسوس سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ پر لیٹ کر خلا میں گھومنے لگا۔ جن کی کیسے ڈگر پر چل پڑی ہے، وہ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔
لیکن وہ کسی طور خود کو رومیسا کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ واش روم سے نکل کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ اندھیرے کمرے میں بھی اس کی سسکیاں معاذ شاہ کو اپنے کانوں میں پڑتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ بھی تھک چکا تھا۔ رومیسا شاید ساری رات روتی رہی تھی، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ رات کے 3 بجے اسے ایسا لگا کہ کوئی باتیں کر رہا ہو اور ساتھ میں وہ رو بھی رہا ہو۔ معاذ شاہ نے لیمپ کی روشنی میں اپنی بوجھل آنکھوں کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی، تبھی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ بالکنی کا سائڈنگ ڈور ایک طرف کو ہوا تھا اور رومیسا بالکنی میں اپنے ہاتھ میں موبائل لیے کان سے لگائے بری طرح رو کر کسی کو پکار رہی تھی۔ مصطفیٰ، مصطفیٰ تم میری بات تو سنو، تم کب آ رہے ہو لندن سے؟ رومیسا نے روتے ہوئے موبائل کی دوسری طرف نہ جانے کسی مصطفیٰ نامی لڑکے سے پوچھا تھا۔ میں یہاں بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں، مجھے اس مشکل سے نکالو، جلدی آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اب میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، جن کی عذاب ہو گئی ہے۔ ماضی شاہ یہ سب اپنے کانوں سے سنا تھا اور پتھر کا ہو گیا تھا۔ زندگی نے ایک اور ستم اس پر کیا تھا اور اس کی زوجہ جو زبردستی ہی صحیح اس کی زوجہ بنا دی گئی تھی، اس کے سامنے اس کے کمرے میں بالکنی میں کھڑے کسی اور لڑکے کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور چلا کر کہا تو رومیسا اپنی جگہ سے اچھل پڑی، لیکن معاذ شاہ کو دیکھ کر اس نے موبائل بند کر دیا تھا۔ کچھ نہیں، یہ کہہ کر وہ سائڈ سے نکل کر کمرے کی طرف جانے لگی کہ معاذ نے اس کی کلائی پکڑی، ایک جھٹکے سے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ میں سب کچھ سن چکا ہوں، بہتر یہی ہے کہ تم خود مجھے بتاؤ کہ آخر یہ سب کچھ چل کے آ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ہی غصہ تھا۔ رومیسا نے طنز سے اسے دیکھا تھا۔ میں آپ کو کتنی بار بتاؤں کہ یہ رشتہ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے، میں شادی کو نہیں مانتی ہوں، میں مصطفیٰ سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی، تب تک یہ رشتہ میرے لیے بوجھ ہے۔ جب وہ لندن سے پاکستان واپس آئے گا تب میں آپ سے طلاق لے کر اس کے پاس لوٹ جاؤں گی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میری رضامندی شادی میں شامل نہیں تھی، مجھے تو ایک سزا ملی ہے۔ اس نے چبا چبا کر کہتے ہوئے جیسے جتایا تھا تو نہیں کرنی تھی یہ شادی۔ تمہیں کس نے کہا تھا شادی کرنے کو؟ میں نے تو زبردستی نہیں کی تھی۔ معاذ شاہ نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا کہ اس نے درد سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے معاذ شاہ سے کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اپنے جبڑے سے اس کے ہاتھ دور کرنے لگے۔ معاذ نے اسی لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے چھوڑ دیا تھا اور افسوس سے سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہ رشتہ زبردستی کا رشتہ ہے، تمہیں حیا کے کیے کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ میں بہت جلد تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن اس وقت نہیں، ابھی گھر میں بہت سی پیچیدگیاں چل رہی ہیں، وقت آنے پر میں تمہیں خود مصطفیٰ سے ملا دوں گا۔ معاذ شاہ کا بدلتا ہوا لہجہ سن کر وہ اپنی جگہ حیران ہوئی تھی اور اگلی پل ہلا کر دوبارہ سے صوفے پر کمفرٹر لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن معاذ شاہ کا دل بری طرح آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا اور کسی کو اس دل کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ وہیں دوبارہ سے اپنے سر کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باہم آپس میں ملائے بیڈ پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ جن کی بہت حسین گزر رہی تھی اور پھر وہ ہوا تھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 1 ہفتہ پہلے، امی، میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے اپنا گھر بسا لینا چاہیے، اس نے اپنی امی شمائلہ صاحبہ سے کہا تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اور آخرکار پورے 5 سال کی محنت کے بعد تمہیں یہ خیال کیوں کر آیا ہے؟ معاذ شاہ نے اپنے والدہ کا طنز سمجھ لیا تھا اور آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں حیا کو پسند کرنے لگا ہوں اور اگر اس سے شادی نہ ہوگی تو نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا۔ اس نے والدہ کے سامنے احتیاط کی تھی، لیکن وہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر اس نے حیا سے شادی نہ کی تو وہ اپنی جان سے گزر جائے گا۔ یعنی تم تمہاری خالہ کی بیٹی حیا کی بات کر رہے ہو جو ان کی سگی اولاد نہیں ہے؟ شمائلہ صاحبہ نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ہاں بالکل۔ معاذ کی نگاہوں کے سامنے پرسوں رکھی جانے والی دعوت کا منظرنامہ گھوم گیا تھا، جب حیا انتہائی خوش دلی سے اس سے ملی تھی اور پوری دعوت میں اسے خوب باتیں کی تھی۔ ان دونوں کا 2 دن کے اندر رابطہ ہوا تھا اور معاذ نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ حیا بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی تھی
اور تب مادشاہ نے سوچا تھا کہ وہ حیا کو سرپرائز دے تھا. یہ بات اسے معلوم ہے. شمائلہ صاحبہ کا اشارہ حیا کی طرف تھا. اسے یہ معلوم ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں. اسے یہ نہیں معلوم کہ میں اس کے گھر رشتہ بھیجنے والا ہوں. میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں اور آپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں. شمائلہ صاحبہ اسے دیکھ کر رہ گئی. انہیں واقعی میں یہ خواہش تھی کہ اب ان کا بیٹا شادی کر لے، اور آخر کار اس نے ان کی بہن کی لیبالک بیٹی حیا کو پسند کر لیا تھا. ارے معاذ بھائی، آپ؟ وہ دونوں ماں بیٹے صبیحہ خالہ کے گھر پہنچ چکے تھے، جہاں بیل بجانے پر دروازہ حیا نے کھولا تھا، اور معاذ کو دیکھ کر اس کے منہ سے پہلا جملہ یہی نکلا تھا، لڑکی خدا کا واسطہ ہے، آج کے دن تو بھائی کہہ کر شرمندہ نہ کرو. معاذ نے ہنستے ہوئے سے دھیمی آواز میں کہا تو وہ ایک دم سے جیسے اپنی جگہ ساکت ہوئی. کیا مطلب ہے بھائی نہ کہوں؟ اس کی والدہ اندر جا چکی تھی اور پیچھے یہ دونوں کھڑے باتیں کرنے لگے. اس بات کا جواب تمہیں ابھی مل جائے گا. معاذ نے ہنستے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے. حیا کی پلکیں لرزی تھی، لیکن اس کا دل کسی انہونی کی طرف اشارہ کرنے لگا. ارے حیا بیٹے، ان دونوں کو پانی کا تو پوچھو. کیا دروازے پر کھڑے کھڑے تفتیشیں کر رہی ہو؟ اس کی خالہ نے آواز دی تو وہ دوڑ کر اندر آئی اور جلدی سے ان دونوں کو پانی پیش کیا. صبیحہ، آج تمہاری بہن تمہارے گھر پر ایک خاص مقصد کے لیے آئی ہوئی ہے. صبیحہ خالہ نے حیا کو اندر جانے کا اشارہ کیا. معاذ شاہ نے یہ منظر دیکھا تھا اور مسکرا دیا تھا. ہاں بولو نا، کیا بات ہے؟ شمائلہ بھی، آپ اتنی سنسنی کیوں پھیلا رہی ہیں؟ صبیحہ خالہ نے پریشانی کے عالم میں پوچھا تھا. میں معاذ اور حیا کا رشتہ طے کرنا چاہتی ہوں. معاذ تمہارے سامنے کھلی کتاب کے مانند ہے، تمہیں جو ٹھیک لگے وہ کرو، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے. مجھے 1-2 دن میں جواب دینا. حیا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے معاذ کی والدہ کی طرف دیکھا تھا. پوچھنا کیا ہے، حیا تمہاری ہے. معاذ اسے پسند کرتا ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. حیا تمہاری ہی بہو بنے گی. مجھے بہت آرام ہوگا کہ میری بچی صحیح ہاتھوں میں گئی ہے. صبیحہ خالہ نے حیا کا ماتھا چوم لیا تھا اور حیا نے خالی خالی نگاہوں سے وہاں بیٹھے معاذ شاہ کی طرف دیکھا تھا، جس کے لب خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھل گئی تھی. حیا رات کو اپنے بستر پر لیٹی ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھی جب اس کا فون بجا تھا. کیسی ہو؟ یہ معاذ شاہ تھا. رشتہ قبول ہونے کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے. میں ٹھیک ہوں، حیا نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے جواب دیا. اب تم میری امانت ہو، تمہیں ٹھیک ہی ہونا چاہیے. میں جلدی امی سے شادی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. تمہارے بغیر لگتا ہے کہ ایک دن بھی گزارا نہیں جائے گا. معاذ نے انتہائی محبت سے کہا تو حیا کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور ان دونوں کے درمیان روابط کافی حد تک بڑھ چکے تھے. وہ تھکا ہارا اپنے بزنس سے واپس لوٹا تھا جب اس نے اپنی والدہ کو بلایا تھا. کیا بات ہے بیٹا، پریشان نظر آ رہی ہو؟ معاذ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا. نہیں امی، پریشان تو نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ حیا کی بھی خواہش ہے اور میری بھی. میں حیا کے نام پر ایک پلاٹ اور چند پراپرٹی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے مستقبل کے حوالے سے کوئی مشکل پیش نہ آئے. نائلہ بیگم نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا. لیکن بیٹا، اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی ایک دن بعد تمہارا نکاح اور حیا ہمارے گھر میں آ کر رہے گی نا، تو پھر ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ نے آگے بڑھ کر ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی تھی. امی، میں جانتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو اپنے پاس آنے سے پہلے تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہوں. معاذ نے اصل بات اپنی والدہ سے چھپا لی تھی. یہ حیا کا ہی مطالبہ تھا کہ وہ معاذ سے اسی صورت شادی کرے گی اگر وہ اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ اس کے نام کر دے گا. اور معاذ تو جیسے حیا کی محبت میں آنکھیں بند کر کے پاگل ہو چکا تھا. اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا اور ایک پلاٹ کے ساتھ ساتھ 2 گھر بھی حیا کے نام کر دیے تھے. وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والا شخص تھا. نائلہ بیگم تو اس رشتے کے لیے کچھ خاص حامی نظر نہیں آتی تھی، لیکن پھر انہیں اپنی بہن کا خیال آیا تھا جو کافی عرصے سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور پھر اس نے اپنی دیورانی سے بچی کو گود لیا تھا. اپنی بہن کا منہ دیکھ کر انہوں نے حیا اور معاذ کا رشتہ طے کر دیا تھا. خود ان کے اپنے بیٹے معاذ شاہ کی بھی یہی خواہش تھی. ایسے میں وہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ معاذ شاہ ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا. جیسے انہیں ٹھیک لگے. تمہاری زندگی ہے، آگے تمہیں نہیں گزارنا ہے، لیکن میں ایک بار پھر سے کہتی ہوں کہ تم نظر ثانی کر لو. معاذ نے مسکرا کر سر نفی میں لایا.
میں ہر طرح سے سوچ چکا ہوں. حیا بس اپنی سیکیورٹی چاہتی ہے. جانتی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور پھر اس کا ان دونوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہے بھی تو نہیں. انہوں نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے معاذ کے کہنے پر جائیداد کے کاغذ پر دستخط کر دیے تھے. کل تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملنے والا ہے. اس نے اس رات حیا کو فون کیا تھا اور بیڈ پر لیٹے انتہائی محبت سے اس سے گفتگو کر رہا تھا. معاذ پلیز یہ سرپرائز مجھے آج ہی دے دینا. مجھ سے کل تک صبر نہیں ہو پائے گا. میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہوں گی کہ نہ جانے کیا بات ہے. بتا دینا پلیز. حیا نے اپنی محبت کا جال معاذ شاہ کے ارد گرد بڑی مضبوطی سے پھینک دیا تھا اور معاذ شاہ اس محبت کے جال میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا. ٹھیک ہے بیگم جان، اگر آپ سے صبر نہیں ہو رہا ہم آپ کو ابھی اسی وقت ڈرائیور کے ہاتھوں آپ کا سرپرائز بھجوا دیتے ہیں. وہ اٹھا تھا اور فون کان سے لگا کر اپنی الماری سے فائل نکال کر اس نے ڈرائیور کو اپنے کمرے میں بلایا تھا. خان بابا، یہ فائل آپ سبیحہ خالہ کے گھر پہنچا دے، وہاں حیا کے ہاتھ میں ہی دے دیجیے گا. وہ وہاں دروازے پر انتظار کر رہی ہوگی. خان بابا نے چونک کر معاذ شاہ کی طرف دیکھا تھا، لیکن کچھ بھی کہے بغیر سر ہلاتے ہوئے وہ باہر نکل آئے تھے. کیسا لگا سرپرائز؟ 1 گھنٹے بعد اس نے دوبارہ سے حیا کو فون کیا تھا. میرے منہ میں الفاظ ہی نہیں ہے کہ جن الفاظوں سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں. حیا کے لہجے میں نمی گھلی ہوئی تھی. شکریہ کی کیا بات ہے؟ میرا جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے. بس تم جلد از جلد میرے گھر کی زینت بن جاؤ. اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ حیا کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی تھی. بس 1 دن اور انتظار اور اب کل ہی آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے کمرے میں. اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا تھا. معاذ شاہ بھرپور انداز میں مسکرا کر فون ایک طرف ڈال کر سونے کی کوشش کرنے لگا کہ کل رات اسے جا کر حیا کے حسن کا خراج وصول کرنا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے دن اس پر قیامت ڈھا جائے گی. معاذ شاہ نے حیا اور اپنی شادی کے لیے خوبصورت سا ہوٹل ریزرو کروایا تھا. معاذ کے تینوں چاچا اپنی فیملی کے ساتھ آ چکے تھے اور اب حیا اور اس کے گھر والوں کا انتظار تھا. وہ دلہا بنا بیٹھا بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا. ہوٹل کا انٹیریئر بہت خوبصورت سے انداز میں سجایا گیا تھا. کھلے آسمان تلے بہت پیاری ڈیکوریشن کی گئی تھی. معاذ شاہ نے باقی نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اچھا خاصا ابھرتا ہوا بزنس مین ہے جس نے اپنی شادی کی اس دن کو خوبصورت بنانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا. امی، خالہ کو فون کیجیے نا، یہ لوگ کہاں رہ گئے ہیں؟ پورے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تو مہمان بھی بیزار نظر آ رہے ہیں. وہ میرون شیروانی پہنے ہوئے تھا، تراشیدہ داڑھی اس پر، سر پر پگڑی باندھے، دراز قد. معاذ واقعی میں ایک دلچسپ شخصیت نظر آ رہا تھا. وہ شاندار شخصیت کا مالک تھا اور اس وقت یہ جملہ اس پر بالکل فٹ بیٹھتا تھا کہ وہ کسی شہزادہ گلفام سے کم نہیں ہے. کہاں رہ گئی ہو پرنسس؟ اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تھی. اب آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا تھا. امی کیا ہوا ہے، کچھ تو بتائیں. اس نے پاس سے گزرتی اپنی والدہ کو رو کر پوچھا تو ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے. کوئی بات ہے، مجھ سے چھپا رہی ہیں کیا؟ معاذ شاہ ایک دم سے پریشان سا ہوا کیونکہ وہاں میڈیا کوریج بھی موجود تھی اور ایسے میں ذرا سی گڑبڑ اسے خبروں کی زینت بنا سکتی تھی. کچھ نہیں بیٹا، سبیحہ کا فون ہی نہیں لگ رہا. میں ڈرائیور کو بھیج رہی معلوم کرے کہ آخر ہوا کیا ہے. تبھی اس کا فون تھر تھر آیا تھا. اس نے اپنی شیروانی کی جیب سے فون نکالا تھا اور کان سے لگایا تھا. حیا، کہاں رہ گئی تم؟ یہاں تمہارا دلہا تمہارا انتظار کر کر کے تھک چکا ہے. الٹا حساب ہو گیا، بارات پہلے آ چکی اور دلہن صاحبہ رخصت ہونے کے لیے تیار ہی نہیں نظر آ رہی. اس نے خوشگوار سے لہجے میں حیا سے فون پر کہا، لیکن حیا کا جملہ سن کر وہ سانس بھی نہ لے سکا. میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں تمہیں پسند ہی نہیں کرتی تھی. جو کچھ کیا تمہاری دولت کے لیے کیا. تمہاری دولت مجھے حاصل ہوگی. میں اپنے بچپن کی محبت سے شادی کر چکی ہوں. اپنے موبائل پر بیٹی کی تصویریں دیکھ لو. معاذ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا تھا اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کی والدہ فوراً سے آگے بڑھی تھی. کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ ڈھہ جانے والے انداز میں جیسے صوفے پر بیٹھا تھا. اسے محبت کا غم ملا تھا اور اس قدر بری طرح سے زخمی کیا گیا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا. سب کچھ ختم ہو گیا. اس کی والدہ نے اس کا موبائل اٹھا کر اس سے دوبارہ سے دیا تو اس نے دیوانہ وار اپنے موبائل کی واٹس ایپ میں جا کر ساری تصویریں دیکھی تھی
جہاں حیا کسی اور کی باہوں میں اس کے نام کیے گئے کاغذات ہوا میں لہرا کر اس کے ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے جیسے شوق سا ہوا۔ حیا نے دھوکہ دیا، پر اب یہاں نہ صرف مجھے محبت میں دھوکہ ملا بلکہ تو پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوگی۔ امی کچھ کریں۔ وہ شاندار شخصیت کا مالک اس وقت بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس کی والدہ نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ماس کا تماشا پوری دنیا کے سامنے بنے گا۔ مجھے رومیسا شروع سے ہی پسند تھی۔ میں رومیسا اور ماس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی اسی وقت حیا نہیں آئے گی، وہ بھاگ چکی ہے۔ رومیسا کی شادی کے لیے حامی بھر دے، اور اس وقت نبی صاحب اور رومانہ صاحبہ نے اپنی بھابھی کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر فوراً سے اپنی بیٹی رومیسا کی شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ رومیسا جو اس وقت اپنی دوست سے گفتگو کر رہی تھی، انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیٹا ذرا ادھر آنا، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب اپنے والد صاحب کی بات سن کر رومیسا کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ امی یہ نہیں ہو سکتا، وہ رو پڑی تھی۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، سب کے سامنے ماس کی عزت رکھنی ہے۔ برائڈل ڈریس آرڈر پر فوراً سے تیار ہو گیا، تم جلدی برائڈل روم میں جا کر تیاری مکمل کر لو۔ انہوں نے اسے کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ بیوٹیشن کی مہارت سے چلتے ہوئے ہاتھوں نے اس کے میک اپ کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ سر پر لال دوپٹہ اوڑھے، چہرے پر گھونگھٹ کیے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رومیسا نوید سے رومیسا معاذ شاہ بن چکی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور وہ معاذ کی بیوی بن گئی تھی۔ وہ رخصت ہو کر معاذ شاہ کے ہمراہ اس کے شاندار گھر میں پہنچ چکی تھی، جہاں اس کے خوبصورت سے بیڈ روم میں اسے معاذ شاہ کے انتظار کے لیے بٹھا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا تھا اور اپنے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ رو رو کر اس کی بری حالت ہو چکی تھی۔ وہ معاذ کو زیادہ نہیں جانتی تھی، اسے ایک کزن کے طور پر جان پہچان تھی۔ اس کی اپنی زندگی تھی، وہ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کو یوں رسوا ہوا دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور اپنی بیٹی کی قربانی دی تھی۔ اس رات رومیسا نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ معاذ شاہ خود بھی انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ حیا نے اسے دھوکہ دیا تھا اور رومیسا کی طرف اس نے خوش دلی سے قدم بڑھائے تھے کہ اس لڑکے نے اس کی عزت بچانے کی خاطر، تاکہ اس کی جگ ہنسائی پوری دنیا میں سب کے سامنے نہ ہو، قربانی دی تھی۔ لیکن تب وہ پتھر کو ہو گیا جب آدھی رات کو اس نے رومیسا کو مصطفیٰ نام میں کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ اسے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو چکی تھی، اور جس سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ اس کے بیڈ روم میں اس کے ساتھ کمرہ شیئر کرتے ہوئے کسی اور لڑکے کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ زندگی نے یہ کیسے کایا پلٹی تھی، وہ کبھی جان ہی نہ سکا، اور اس وقت اسے اپنی قسمت پر سب سے زیادہ رونا آنا تھا۔ وہ اونچا لمبا مرد ہو کر اندھیرے میں آنسو بہا رہا تھا۔ حیا تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تم نے مجھے سب کی نظروں میں مجرم بنا دیا، اور تو اور میری اپنی بیوی رومیسا، وہ بھی یہ ثابت کر دینا چاہتی ہے کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، لیکن اب میں مزید خود کو یا ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں اسے آزاد کر دوں گا۔ رات کو یہ عزم کر کے وہ سو چکا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو رومیسا ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ویسے بھی اس نے اپنی شادی کی خاطر اہم میٹنگز کو کینسل کر دیا تھا۔ اس نے صبح ہی صبح سیکرٹری کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی کہ وہ میٹنگ ارینج کر لیں۔ تمام لوگ حیران ہو چکے تھے، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے سب کو یہی کہا تھا کہ نجی زندگی اپنی جگہ اور پروفیشن اپنی جگہ پر۔ اب وہ لوگوں کو کیا بتاتا کہ اس کی تو دلہن ہی بدلی جا چکی تھی اور زندگی جیسے کسی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ رومیسا سو رہی ہے کیا؟ اس کی والدہ نے اسے ناشتہ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہوں نے جی مختصر سا جواب دیا۔ تم پریشان ہو بیٹا؟ انہوں نے معاذ شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا۔ نہیں، بس سر میں ہلکا سا درد ہے، چائے پیوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنی والدہ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں ماں، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، کچھ اہم میٹنگز ہے، بس انہیں ہی شیڈیول کرنے جا رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے ناشتہ بھی مکمل نہیں کیا تھا اور چائے کا کپ بھی آدھا ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ گھر سے باہر نکلا تھا۔
اور پھر جا کر اس نے کچھ کام نپٹائے تھے، اور پھر دوپہر کے 2 بجے کے بعد وہ بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ وہ شام کے 4 بجے گھر پر پہنچ چکا تھا۔ رومیسا نظر نہیں آ رہی۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر اپنی امی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ بیٹا، تمہارے جانے کے بعد سے کمرے سے باہر نہیں نکلی ہے۔ مجھے مناسب نہیں لگا تو تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی خیریت پوچھ لو۔ ایک دم سے اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ خیریت؟ اس نے زیر لب دہرایا اور فوراً سے دوڑتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کہیں اس نے خود کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا لیا۔ یہ خیال ذہن میں آتے اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاکڈ نہیں تھا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے رومیسا بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور نگاہیں پھیر لی۔ معزز شاہ نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ ناشتہ نہیں کیا ہے صبح سے؟ یہیں بیٹھی ہوں آپ؟ اس نے انتہائی عزت سے رومیسا کو مخاطب کیا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا مختصر سا جواب سن کر وہ پھیکی ہنسی ہنسا۔ دل تو یہاں اور بھی بہت سی چیزوں کا نہیں چاہتا، لیکن کرنی پڑتی ہے۔ میں ملازمہ کے ہاتھوں ناشتہ بھجوا رہا ہوں، آپ کر لیجئے۔ ویسے اس وقت تو کھانے کا وقت ہو رہا ہے، نیچے آ کر کھانا کھائیں گے ہمارے ساتھ تو اچھا لگے گا۔ اور رومیسا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے جڑی بات کرنی ہے۔ وہ جیسے ہی مڑ کر جانے لگا، رومیسا کی بات سن کر رک سا گیا۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ رکا ضرور تھا لیکن پلٹا نہیں تھا۔ اپنی جیب سے موبائل نکال کر بے مقصد اسکرولنگ کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان شادی کے کچھ اصول واضح ہو جائیں۔ جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس بندھن میں بندھے ہوئے تب تک ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور رومیسا نے اٹک اٹک کر معاذ شاہ کی طرف دیکھے بغیر اپنی انگلیاں مروڑ کر کہا تھا۔ معاذ نے نگاہیں اٹھا کر پہلی بار غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں صدیوں کی تھکن رقم تھی۔ ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اس کھوکھلے رشتے کے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ یعنی میں آپ کے ساتھ بیوی پریٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتی۔ معاذ نے ایک بار پھر سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، گویا وہ اس بار بھی اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتی تھی، اور اپنے گھر والوں کی نظروں کے سامنے اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور پارسا گنوانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، معاذ نے اس بار بھی مختصر سا جواب دے کر اس کی بات کی تائید کی تھی۔ یہ شخص اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ کل رات تو میری قربت کے لیے مرا جا رہا تھا اور آج میری شرطوں پر اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ وہ بے چین سی ہوئی۔ میں مصطفیٰ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اپنے کسی کام سے لندن گیا ہوا، 1 ہفتے کے اندر واپس آ جائے گا۔ تب تک آپ کو مجھے اور مجھے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ جیسے آئے گا آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اگر میں خاموش ہوں تو میری خاموشی کا غلط مطلب مت لیجیے گا، اور میرے قریب آنے کی کوشش تو بالکل بھی مت کیجیے گا۔ اس رشتے کا فائدہ نہیں ہے، جلد ختم ہو جائے گا، کوئی امید مت باندھیے گا۔ رومیسا نے اسے تیسری اور لمبی شکل گنوائی تھی جو ان دونوں کے درمیان معاہدے کے طور پر طے پائی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے موبائل میں مصروف سے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امی بلا رہی ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے نیچے آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کے ہمراہ نیچے چلی آئی تھی۔ کھانا انتہائی خاموش ماحول میں کھایا گیا تھا۔ بیٹا، رومیسا کو لے کر کہیں باہر نکل جاؤ نا۔ اپنی والدہ کی بات سن کر اس نے رومیسا کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ نہیں آنٹی، بس میں تھکی ہوئی ہوں، امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس بار بھی اس نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ گاڑی میں آ جائیں۔ اس نے سر پر چادر جمائی تھی اور اس کے ہمراہ باہر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے نکل گئی تھی۔ خاموشی سے سفر کٹا تھا۔ گاڑی جیسے ہی رومیسا کے مائکے کے سامنے آ کر رکی تو اس نے اسے خدا حافظ کہا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ رومیسا نے گاڑی سے باہر نکل کر گھوم کر اس کی طرف کے شیشے پر جھک کر پوچھا تھا۔ نہیں، یہ کہتی وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ رومیسا اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ رومیسا کو چھوڑنے کے بعد گاڑی ساحل سمندر کی طرف لے آیا تھا۔ مجھے سمندر بہت پسند ہے، خاص طور پر اس کی لہروں کا شور۔ یہ ایک گہری خاموشی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہیں، بس ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ وہیں بڑی سی چٹان کے پاس بیٹھا چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر سمندر کی لہروں کی جانب اچھال رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی جسے وہ ہر تھوڑی دیر بعد
कश ले रहा था। कोई नहीं जानता था कि माज शाह का दिल इस वक्त बुरी तरह दर्द के मारे पिघल रहा था और कोई सहारा भी नहीं था। हया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। उसकी आंख से एक आंसू टपक कर उसके गिरेबान में गुम हो गया था। और वैसा तुमने तो मुझे मार ही दिया है। मेरे निकाह में होते हुए किसी और के साथ गुफ्तगू करना और फिर मुझे साफ और बेबांग दहलिए कहना कि मैं एक हफ्ते बाद तुमसे तलाक लेकर मुस्तफा से शादी कर लूंगी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि किस्मत उसके साथ ये खेल क्यों खेल रही है। कहाँ हो बेटा? काफी रात हो गई, घर नहीं आए हो? उसकी वालिदा की कॉल आई थी। वो परेशान हो रही थी। अम्मी, बस मैं ठीक हूँ, घर आ रहा हूँ। तभी रात के 4 बजे उसके मोबाइल पर रोमैसा की कॉल आई थी। क्या हुआ है, खैरियत है? गाड़ी में बैठे हुए उसने रोमैसा से पूछा था। मुस्तफा लंदन से पाकिस्तान हो चुका है, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। वो ज़ारों की तार रो रही थी। मुझे उसने नहीं बताया, लेकिन मुझे उससे मिलने जाना है अभी और इसी वक्त, और आपसे ज्यादा काबिले भरोसे मुझे और कोई नहीं लगा है। माज शाह ने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली थी। कोई और वक्त होता तो वो रोमैसा के एक जोरदार थप्पड़ रसीद करके उसे उसकी औकात याद दिला देता, लेकिन जाहिर है रोमैसा ने इस वक्त उसकी लाज रखी थी जब पूरी मीडिया की तवज्जो उसकी तरफ थी। अगर उसकी शादी नाकाम हो जाती या हया का सच सबके सामने आ जाता तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। मैं आ रहा हूँ, उसने ये कहकर फोन बंद कर दिया था और गाड़ी तेजी से घर की तरफ दौड़ाई थी। वो वहां पहले से बड़ी सी चादर में खुद को ढांपे आंसुओं के साथ रोते हुए उसके इंतजार में मौजूद थी। गाड़ी जैसे उसके सामने रुकी तो वो भागकर फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। तेजी से गाड़ी चलाओ माज, खुदा का वास्ते जल्दी चलाओ, मुस्तफा को कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। उसने माज के सामने अपने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की थी। माज ने अपने आंसू पीते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। गाड़ी अस्पताल के सामने आकर रुकी थी और वो दीवाना वार वहां से निकलकर अंदर पहुंच चुकी थी। मुस्तफा इब्राहिम नाम का कोई पेशेंट है यहाँ पर जो सीरियस हालत में लाया गया है? नर्स ने उसकी बात सुनी थी और अपने रजिस्टर पर नजर दौड़ाई थी। नहीं, ऐसा तो कोई भी पेशेंट नहीं लाया गया। आपको खुदा का वास्ता गौर से देखें, इमरजेंसी रूम में कोई पेशेंट लाया गया होगा, उसकी सर्जरी हुई होगी। कहाँ है वो? खुदा का वास्ता जल्दी बताएं। लेकिन नर्स ने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। यहाँ इमरजेंसी वार्ड में कोई भी सीरियस केस नहीं लाया गया। आपको गलतफहमी हुई है। क्या ये निजम हॉस्पिटल ही है ना? उसने एक बार फिर से नर्स से पूछा था। माज शाह पीछे खड़ा रोमैसा की ये बात सुनकर अफसोस से सर झटकने लगा था। हाँ हाँ, ये निजम हॉस्पिटल ही है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने यहाँ शाम से ही ड्यूटी शुरू कर दी है। यहाँ अब तक कोई भी इमरजेंसी केस नहीं आया क्या? वो चंद कदम पीछे हटी थी और उसने मदद तलब निगाहों से माज शाह की तरफ देखा था। तुम फिक्र ना करो, उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी थी। हम खुद ही तलाश कर लेते हैं। उसका हाथ पकड़कर उसे इमरजेंसी रूम में ले आया था जहां मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। फिर वो उसे लेकर अस्पताल के आईसीयू वार्ड की तरफ बढ़ गया था जहां का हर एक एक मरीज इन दोनों ने खुद चेक किया था, लेकिन मुस्तफा इब्राहिम कहीं भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी क्लास वालों ने मुझे यही बताया कि मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया है, वो तुमसे मिलने नहीं आ सकता, बस अस्पताल में है। उसने मुझे अस्पताल का नाम भी बताया। वो बुरी तरह रो रही थी। माज शाह पानी का गिलास भरकर उसके सामने किया था और फिर अपनी जेब से टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया था। रिलैक्स, हम मालूम कर लेंगे। तो मुस्तफा के किसी दोस्त को फोन लगाओ, वहां से मैं पता चल जाएगा। वो रुमैसा के बराबर में बैठा उसके लिए कॉफी लेकर आया था। वो दोनों अस्पताल के वेटिंग एरिया में बैठे मुस्तफा के दोस्त को फोन लगा रहे थे। हेलो अरहम, मुस्तफा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? कौन से अस्पताल में है, मुझे बताओ जरा। रुमैसा ने अरहम के फोन उठाते ही उससे पूछा था। रुमैसा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुस्तफा इस वक्त मेरे सामने बैठा है। हम इस वक्त हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे हैं और तुम हो कि ये कह रहे हो कि मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुस्तफा बाहर गया हुआ है, वरना मैं तुम्हारी बात जरूर करवाता। रिलैक्स हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। अरहम ने अपनी बात तो मुकम्मल कर दी थी, लेकिन रुमैसा के हाथ से फोन छूट कर गिर चुका था। माज शाह ने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा था। क्या हुआ, सब ठीक है? उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि सब कुछ बर्बाद हो गया है।
کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ماز، کچھ بھی نہیں۔ اس نے کافی کا کپ ایک طرف رکھ دیا تھا۔ آدھی کافی بچ گئی تھی اور کافی حد تک ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ 5 منٹ تک اس نے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے سیلے ہوا کو صاف کیا تھا۔ مجھے جو لوکیشن آپ کو بھیجی ہے نا، وہاں جانا ہے۔ معاذ نے اپنے فون میں لوکیشن دیکھی تھی، وہ یہاں ایک نزدیکی ریسٹورنٹ کی تھی۔ چلیں؟ اس نے رمیسا کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اور رمیسا کو ایسے کسی سہارے کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے معاذ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا اور وہ اسے لے کر ایک بار پھر سے گاڑی میں بیٹھ کر نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے مصطفیٰ، ٹھیک تو ہے نا؟ اور اب اچانک سے تم ہسپتال سے ہوٹل کی طرف جا رہی ہو؟ اس نے خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا حوصلہ پہاڑ کی طرح کا ہے، پہاڑ جیسا۔ میں نے کبھی آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، ان 2 دنوں میں تو بالکل بھی نہیں، جبکہ آپ بھی درد کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں۔ رمیسا کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر وہ اپنی جگہ پتھر کا ہوا تھا، اور اس نے لب بھینچ کر گاڑی کی طرف توجہ مرکوز کر دی تھی۔ گاڑی ایک بڑے سے 5 اسٹار ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تھی۔ رمیسا گاڑی سے اتر کر میں داخل ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدم وہی زنجیر ہو گئے تھے۔ شیشے کے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھا مصطفیٰ ابراہیم اور اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ، جس نے انتہائی ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا اس کا دوست ارحم۔ وہ تینوں شیشے کے ساتھ لگے بیٹھے ایک دوسرے سے انتہائی بے تکلفی سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ رمیسا نے ریسٹورنٹ کے باہر سیڑھیوں سے کھڑے ہو کر اندر سے نظر آنے والا یہ منظر دیکھا تھا، اور ایک دم سے جیسے شوق سی ہوئی تھی۔ کہاں ہے مصطفیٰ ابراہیم؟ معاذ نے پوچھا تو اس نے پلٹ کر معاذ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مصطفیٰ ابراہیم مر گیا ہے، وہ سچ میں مر گیا ہے، رمیسا کے لیے مر گیا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے مصطفیٰ ابراہیم کی طرف نشاندہی کی تھی، اور منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بھاگ کر ایک بار پھر سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ معاذ نے پتھرائی ہوئی نگاہوں سے سامنے بیٹھے مصطفیٰ ابراہیم کی طرف دیکھا تھا، جس نے رمیسا سے اتنا بڑا جھوٹ بول کر اس سے پیچھا چھڑایا تھا۔ معاذ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ رمیسا بھی بے وفائی کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا اور ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے رمیسا کے چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی کے ابھی اپنی زندگی ختم کر دوں۔ اس شخص نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، میں کبھی جان ہی نہیں سکی اس کی حقیقت۔ اس کی محبت نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اور میں اس کی محبت میں اپنے سارے رشتوں کو روندنے چلی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ معاذ نے گاڑی آہستگی سے اپنی منزل کی طرف ڈال دی تھی۔ صبح کے 5 بجے تک گھر آ چکا تھا۔ اس نے رمیسا کی طرف کا دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھایا تھا۔ اٹس اوکے، زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسی مار مارتی کہ ہم سنبھل ہی نہیں پاتے، لیکن بالآخر زندگی باقی رہتی ہے، سو میں جینا پڑتا ہے۔ باہر آ جاؤ۔ رمیسا نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ اس نے معاذ کا ہاتھ پکڑا تھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اندر داخل ہوئی تھی۔ تمہیں تو وہ سخت بخار ہے، لیٹ جاؤ۔ اس نے اس کا چہرہ پاس رکھے تولیے سے صاف کیا تھا، اور فوراً سے اے سی کھول کر کمفرٹر اس پر ڈال کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا تھا۔ رمیسا نیم غنودگی کی اسی کیفیت میں تھی۔ موسم کافی خوشگوار سا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، لیکن رمیسا کے دل پر جیسے کسی نے آگ ڈیل دی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹس اوکے، یہ زندگی ہے، یہاں ایسے کام ہوتے رہتے ہیں۔ وہ رمیسا کے پاس بیڈ پر بیٹھا اس کے بال سے ہلاتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آپ پر۔ اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تھی تو وہ کوہنی کے بل بیٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگا چکی تھی۔ حیرت کس بات پر؟ اس کے سر سے پانی کی پٹی ہٹا کر اس سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کے ساتھ اتنا غلط کیا، آپ کو اپنا شوہر تک نہیں مانا، اور آپ ہیں کہ میری ذمہ داری کر رہے ہیں۔ ماں سے پھیکی ہنسی ہنسا تھا۔ میں نے محبت حیا سے کی تھی، لیکن اس دن حیا کے بھاگے جانے کے بعد تم نے جس طرح ریئیکٹ کیا، میں نے اسے قدرتی عمل سمجھا تھا۔ ظاہر ہے تمہاری مرضی سے شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے سب کے سامنے تمہاری ذمہ داری اٹھائی تھی، اس لیے مجھے نبھانی تھی۔ رمیسا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہوئی؟ آپ کو مجھ سے گھن نہیں آتی کہ آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں نے مصطفیٰ ابراہیم پر اپنا اتنا وقت ضائع کیا؟ رمیسا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ مجھے کیوں نفرت ہوگی کہ تم سے؟ مجھے تمہاری وجہ سے کیوں گھن آئے گی؟
तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले वो था। मैं मोहब्बत करने वाले दिल का दुख जान सकता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करता रहा। माज़ शाह का चेहरा झुक गया था, शायद उसकी आंखें भी नम हो रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कुछ एक धोखा होगा। उसका हाथ थाम कर उसके हाथों को अपने माथे से लगाए रो पड़ी थी। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। उसकी कमर सहलाने लगा और उसके बालों को एक तरफ करके उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया था। तुम रोती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस लड़की की जिम्मेदारी ली है वो मेरे साथ मेरी हमराही में इतना क्यों रो रही है। उसने उसके आंसू पूंछे थे। जानता हूँ कि रब ने हम दोनों का दिल क्यों तोड़ा है और हम दोनों का एक दूसरे से क्यों मिलाया है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन दवा साबित हो सकते थे। मैं जानता तो पहली रात को ही तुमसे जबरदस्ती करके अपना हक वसूल कर लेता और मुस्तफा इब्राहिम को तुम्हारी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकता और जाबर शोहर की तरह तुम पर मुसल्लत हो जाता। लेकिन मैं ये भी जानता था कि ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। मैंने तुम्हें तुम्हारा वक्त दिया, असलियत खुलकर तुम्हारे सामने आके। अब तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ रहोगी या तलाक ले लोगी? माज़ शाह ने अपने लहजे की सख्ती को इंतहाई नरमी में बदलकर उससे पूछा था। मैं क्यों आपसे दूर जाऊंगी? आपने इन 2 दिनों में मेरा इतना ख्याल रखा, मेरा हर मामले में साथ दिया। भला ऐसे शोहर कहाँ मिलते हैं? मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। रुमैसा ने निगाहें झुकाकर एतराफ किया था और यही वो लम्हा था जब वो रोते हुए माज़ शाह के सीने से लग चुकी थी। मुझे माफ कर दे, मैंने आपका दिल बेहद दुखाया है। माज़ शाह ने मुस्कुराते हुए उसके बाल से हिलाए थे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने अपनी जिंदगी का तजुर्बा कर लिया और अब अगर मेरी तरफ कदम बढ़ाना चाहती हो तो मैं पूरे दिल के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तुम मेरी इज्जत और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ना तुम्हारा दिल टूटेगा, ना मैं तोड़ूंगा, बल्कि हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। तुम्हारे आंसुओं ने मेरा दिल पिघला दिया है। चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करें। क्या तुम मेरा साथ दोगी? रुमैसा रोते रोते मुस्कुरा दी थी और उसने माज के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। माज ने उसे कमर से खींच कर खुद के करीब किया था और अपने दहकते हुए लब उसके माथे पर रख दिए थे। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इस कदर स्पोर्टिव और केयरिंग हस्बैंड मेरे नसीब में लिख देगी। यकीन ही नहीं आता अपनी किस्मत पर। उसके कंधे पर सर रखे आसमान की तरफ निगाहें जमा कर आसमान पर मौजूद तारों की तरफ देखते हुए उससे कह रही थी। वो दोनों छत पर आए थे और गीली फिजा तले बैठे सीमेंट के बेंच को एक दूसरे के साथ राजों न्याज कर रहे थे। चाहता हूँ कि माजी भूलकर आगे बढ़े। उसने कस कदर झुककर पास रखे गुलाब के पौधे से गुलाब निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया था। क्या आप जिंदगी भर मेरा साथ देंगे? रुमैसा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से गुलाब ले लिया था और इस बात में सर हिलाकर माज़ शाह को सुकून बख्शा था। मेरी जिंदगी से हया, तुम्हारी जिंदगी से मुस्तफा इब्राहिम निकल चुका है। अब सिर्फ माज़ और रुमैसा है और हमेशा वही रहेंगे। रुमैसा ने एक बार फिर से उसके कंधे पर अपना सर रख दिया था और अपनी आंखें मोड़ ली थी। आज काफी दिनों बाद उसे गहरी नींद आने वाली थी, क्योंकि माज़ शाह ने उसे अपना लिया था और वो दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत मोहब्बत से करने जा रहे थे। तो डियर रीडर, ये था इंटरेस्टिंग नॉवल। मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग नॉवल चैनल पर डेली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।